بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شرح کتاب الصوم سے متعلق یہ 9واں درس ہے، اور انشاءاللہ اس درس میں ابھی میں تھوڑی دیر پہلے جو درس دیا تھا کہ معذور افراد کا روزہ اس ضمن میں حاملہ اور مرضعہ، یعنی حمل سے جو عورت ہے وہ اور جو دودھ پلانے والی خاتون ہے، ان دونوں کے روزوں کا کیا حکم ہے۔ میں نے اس سے پہلی والی نشست میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بڑی تفصیل سے بتایا کہ یعنی یہ روزہ اگر طاقت ہے تو رکھ لیں گے، یہی اصل ہے۔ اگر کوئی حاملہ عورت ہے اور اگر کوئی مرضعہ عورت ہے اور ان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں بچے کو پیٹ میں رکھتے ہوئے یا بچے کو دودھ پلاتے ہوئے، تو یہ یعنی ان کی طاقت کی بات ہے۔ اور اگر طاقت نہیں ہے، اپنے نفس سے متعلق، اپنی آل اولاد سے متعلق ان کو خوف ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ روزہ چھوڑ دیں گے۔ لیکن روزہ چھوڑنے کے بعد کیا رمضان کے بعد وہ اس کی قضا کریں گے؟ تو کیا قضا نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے والی جو حدیث ابن عباس کے حوالے سے آپ کو میں نے جو تفصیل سے بتایا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ ہے، وہ یعنی سندن موقوف ہے لیکن معنی مرفوع ہے، اور اس میں انہوں نے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جیسے کہ میں نے بڑی تفصیل سے بتایا نا کہ جو ہے یعنی ایک تو وہ آیت کریمہ ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ایک وہ طبقہ ہے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ تو ان حاملہ عورت کو اور اس عورت کو آپ کس زمرے میں رکھیں گے آپ؟ تو ظاہر بات ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سنا ہے، انہوں نے اس کو اس میں رکھا، یعنی جو المنتقى کا میں نے حوالہ دیا تھا نا، المنتقى من السنن المسندہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کتاب دیکھیں یہاں پر میں نے اس سے پہلی والی نشست میں نہیں دکھایا تھا، عام طور پر یہ حدیث کی کتاب ہوتی نہیں ہے، تو یہ اس کی کتاب ہے۔ تو اس میں جو روایت ہے میں نے بڑی تفصیل سے پڑھ کر کے سنایا اس کو الحمدللہ، کہ انہوں نے الشیخ الکبیر اور العجوز الکبیرہ کے ساتھ الحبلہ المرضعہ کو اسی صف میں رکھا اور کہا کہ یہ دونوں سب کے سب روزہ چھوڑ دیں گے، اگر طاقت نہیں ہے تو اس کے عوض میں انہیں فدیہ ہی دینا پڑے گا، بس قضا نہیں ہے۔ آپ دیکھو امام ابو جعفر محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اس جو سورۃ البقرہ کی جو آیت کریمہ ہے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت لائے ہیں جسے شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل میں صحیح کہا ہے، اور شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے بھی جو ان کی جو تفسیر ہے، یعنی تقریباً 26 جلدوں میں 27 جلدوں میں ان کا جو محقق نسخہ ہے، اس میں بھی انہوں نے اس روایت کو جو ہے مطلب صحیح قرار دیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت صحیح ہے جس میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ اذا خافت الحامل علی نفسها، ایک حاملہ عورت اپنے نفس سے متعلق خوف کھاتی ہے، والمرضع علی ولدها، اور ایک مرضعہ عورت ہے جو اپنے بچے سے متعلق دودھ پلاتے ہوئے خوف کھاتی ہے، ڈرتی ہے، فی رمضان کے مہینے میں، تو کہا کہ فیفطرانی، وہ روزے کو ترک کر دیں گے۔ یعنی ہلاکت ہونے کا جو ہلاکت کا انہیں جو خوف اور اندیشہ ہے، اس بنیاد پر وہ روزے کو ترک کر دیں گے، فیفطران، لیکن کہا کہ فیطعمان مکان کل یوم مسکینہ، ہر روزے کے بدلے میں انہیں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور ساتھ میں اس کی بھی صراحت ہے کہ ولا یقضیان، یہ دونوں قضا نہیں کریں گے اس کی۔ اس سے بڑی صراحت کیا چاہیے بتائیے؟ یعنی اس کی صراحت بھی موجود ہے نا، ایسے نہیں کہ اسے ایک نتیجہ نکالا جا رہا ہے، کہا کہ ولا یقضیان۔ ابو جعفر الطبری رحمہ اللہ اپنی اسی سند سے ایک اور روایت لائے ہیں، اور اسی سند سے، جس سند سے امام طبری رحمہ اللہ لائے ہیں، اسی سند سے امام ابو الحسن علی بن عمر الدارقطنی، امام دارقطنی رحمہ اللہ کے جو السنن ہے، اس میں بھی میرے پاس موجود ہے، ان کے امام دارقطنی رحمہ اللہ کے السنن کہیں رکھی ہوئی ہے، جس میں غور طلب بات یہ ہے کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے یعنی کتاب الصوم روزوں کے احکام و مسائل کے ضمن میں باب ہی قائم کیا ہے کہ باب ما جاء وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، یعنی فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وہ آیت کریمہ کا وہ حصہ نہیں، بلکہ اس آیت کریمہ کو باب میں قائم کیا ہے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ اس میں کون کون آتے ہیں؟ اس میں ایک بوڑھے مسلمان جو حد درجہ بوڑھے ہو چکے ہوں، جو لا یطیق الصوم، اور ایسی بوڑھی خاتون مسلم عورت جو ہے التی لا تطیق الصوم،
جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کا بھی ذکر کیا ہے جو حاملہ الحامل ہے المرضع ہیں، ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو ایک روایت ہے جس امام طبری رحمہ اللہ اور انہی کے سند سے، امام طبری کا 310 ہجری سے وفات ہے اور امام دارقطنی رحمہ اللہ کا 385 ہے، انہی کے سند سے یہ روایت لائے ہیں امام دارقطنی رحمہ اللہ بھی، جس میں یہ الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک خاتون کو دیکھا، جو مرضیہ تھی یا حاملہ تھی، اور اس نے ان کو سوال کیا تھا کہ جو ہے مجھ پر کیا ہے ابھی، یعنی روزہ رکھنا ہے یا جو ہے مطلب یعنی اس کی اگر روزہ نہیں رکھنے کی طاقت ہے تو کیا کریں گے، یعنی قضا کریں گے یا جو ہے مطلب اتنی صراحت کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا، کہا کہ انت بمنزلۃ الذی لا یطیقہ، سبحان اللہ، یعنی فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کہا کہ انت بمنزلۃ الذی لا یطیقہ، تم مسافر یا عام مریض کے زمرے میں، ان کی جماعت میں، ان کے طبقے میں نہیں ہو، بلکہ تم حاملہ اور مرضیہ، یعنی اس وجہ سے تم کس زمرے میں آتی ہو، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، یعنی اس زمرے میں آتی ہو تم، سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو، صراحت دیکھیے، انت من الذین لا یطیقہ الصوم، جو روزہ رکھنے کے سرے سے طاقت نہیں رکھتے ہیں، تمہارا شمار ان میں سے ہے، تم اس میں سے ہو۔ کہا کہ اب تمہارے اوپر کیا ہے، علیک ان تطعمی مکان کل یوم مسکینہ، ہر روزے کے عوض میں ایک مسکین کو تم کھانا کھلا دو، یہی تمہارے اوپر ہے، علیک ان تطعمی مکان کل یوم مسکینہ، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ولا تقضی ولا قضاء علیک، یہ اب تم قضا نہیں کرو گے، یہی الفاظ ہیں امام دارقطنی کے السنن میں، اور جو ہے یعنی امام طبری رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے جامع البیان عن تاویل آیات القرآن میں، ان روایات کو امام دارقطنی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا ہے، اسنادہ صحیح، اس طرح سے لکھا امام دارقطنی نے، شیخ البانی نے بھی الارواء میں ان احادیث کو صحیح کہا ہے، ان ساری روایات پر تفصیلی دراسہ کیا ہے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اپنی سند سے ایک اور روایت لائے ہیں جس کو خود امام دارقطنی نے بھی صحیح کہا ہے اور شیخ البانی نے بھی صحیح کہا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک خاتون سے متعلق عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، عام حکم دیتے ہوئے کہا کہ المرضع والحامل تفطر ولا تقضی، کہ یہ روزہ ترک کر دیں گے، یعنی اس خوف کی وجہ سے ہو تو روزہ ترک کر دیں گے، اور جو ہے یعنی بس ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے، تو تفطر ولا تقضی، تطعم ولا تقضی، یہ کھانا کھلائیں گے لیکن جو ہے وہ قضا نہیں کریں گے۔ بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک ولد سے، جو ابھی روایت میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنایا ہے، ولد سے کہا کہ علیکی الجزاء ولیس علیکی القضاء، آپ کو صرف جو ہے وہ فدیہ دینا ہے، بدلے میں روزہ چھوڑ دیا آپ نے، اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، ولیس علیکی القضاء، تم پر اس کی قضا نہیں ہے۔ کتنی صراحت ہے، سبحان اللہ۔ یہاں ایک قابل غور بات، بہت ہی قابل غور بات یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تو ہم نے صراحت سے بتا دیا کہ وہ جب کہتے ہیں کہ آیت کریمہ منسوخ، حالانکہ عبداللہ بن عباس نے صرف اتنا نہیں کہا کہ آیت کریمہ منسوخ نہیں ہے، آپ نے کہا کہ منسوخ نہیں ہے اور کہا کہ منسوخ ہے، لیکن منسوخ نہیں ہے کس معنی میں، کن افراد کے لیے منسوخ ہے، تو کن افراد کے لیے، وہ تفصیل بتانا مقصود عبداللہ بن عباس کو، جو المنتقی میں ہم نے آپ کو بتا دیا الحمدللہ۔ ساتھ میں عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما، جن سے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الجامع الصحیح کی کتاب الصوم میں بھی اور کتاب التفسیر میں بھی دونوں جگہوں پر اس روایت کو لائے ہیں، جس میں اس بات کی صراحت ہے کہ آپ نے کہا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہا کہ یہ منسوخہ، عبداللہ بن عمر نے کہا نا کہ منسوخ، یہ آیت کریمہ منسوخ ہے، لیکن عبداللہ بن عمر کو بھی یہی مطلب مطلوب ہے، یہی مقصود تھا آپ کو بھی، کہ منسوخ ہے تو صرف ان کے حق میں جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، ان کے حق میں منسوخ ہے، ورنہ اس آیت کریمہ کو انہوں نے منسوخ کہنے کے باوجود بھی ایسے افراد کے لیے ضروری قرار دیا جو روزہ سرے سے نہیں رکھتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ آپ کے لیے ابھی بھی ہے، یہی کہا عبداللہ بن عمر نے۔ کیسے معلوم ہوا ہم کو یہ؟ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما سے ایک روایت لائے ہیں کہ آپ سے ایک خاتون نے پوچھا کہ دیکھو میں حاملہ عورت ہوں اور میں کیسے روزہ رکھوں، مجھے خوف ہے گویا کہ میرے بچے سے متعلق۔ عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما نے اس عورت سے کہا کہ افطری، تم ابھی روزہ چھوڑ دو، وَأَطْعِمِي مَكَانَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا تَقْضِي، کہ تم روزہ چھوڑو، رمضان کے روزے مت رکھو، ہر روزے کے بدلے مسکین کو کھانا کھلاؤ اور تم پر قضا بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ،
دیکھ رہے ہیں آپ، یہ وہی عبداللہ بن عمر ہیں جنہوں نے کہا کہ آیت کریمہ منسوخ ہے، وہ اس آیت کریمہ کے متعلق ایک خاتون کو یہ بتا رہے ہیں۔ بلکہ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے خود عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے گھر کا قصہ بتایا۔ امام نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی ایک قریشی کے ماتحت تھی، ان کی زوجیت میں تھی، اور وہ حمل سے تھی، ایک تو حاملہ تھی، ساتھ میں وہ اتنی پیاسی ہو گئی، اتنی پیاس لگ رہی تھی ان کو، رمضان کا مہینہ تھا، اتنی پیاس لگ رہی تھی، رمضان کے مہینے کی سراحت بھی اسی میں ہے، پیاس لگنے کی سراحت بھی اسی میں ہے، اور وہ حمل سے تھی، وہ بھی سراحت اسی میں ہے، ان کی بیٹی تھی اسی میں سراحت میں۔ کانت بنت لابن عمر، ان کی ایک بیٹی تھی جو ایک قریشی کی زوجیت میں تھی، حاملہ تھی، رمضان کا مہینہ تھا، خوب پیاس لگی ان کو۔ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما نے اپنی بیٹی سے کہا کہ افطری واطعمی واطعمی عن کل یوم مسکینہ، ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، اور کہا کہ ولا تقضی، تم پر قضا بھی نہیں ہے اس کی۔ کیا یہ موقف کہ ایک حاملہ عورت اور مرضعہ عورت، دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت، یہ مریض، عام مریض اور مسافر کے زمرے میں نہیں ہے؟ یہ جن اصحاب علم نے بھی کہا کہ ان عورتوں پر قضا ہے، انہوں نے ان عورتوں کو ان کے ساتھ جوڑ کے رکھا جو کہ ایک مسافر ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو اس کو بعد میں جو قضا کرنی ہے ان کے ساتھ رکھا۔ جبکہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہم اجمعین نے، ان صحابہ نے، یعنی ان خواتین کو ان عام مسافر اور مریض کے حق میں نہیں رکھا، بلکہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین کی تفسیر میں جو ایسے بوڑھے مسلمان، ایسی بوڑھی مسلم عورت جو بالکل بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اذا کان لا یطیقان الصوم، تو ایسے جو لوگ بالکل بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ان کے حصے میں ان کو رکھا ہے۔ اور ظاہر بات ہے ان کا اجتہاد نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ، اور عبداللہ بن عباس کی جو روایت ہے وہ تو حدیث رسول ہے۔ تو یہاں ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے، کیا عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر دو ہی ہیں اس میں؟ تیسرے کوئی صحابی نہیں ہے اس میں؟ لیکن دیکھیں ان دو صحابہ کا جو انہوں نے ایک تو اللہ کے رسول سے استنادی طور پر بیان کیا، اور ساتھ میں ان کے جو فتاوے ہیں صحابہ میں سے ان کا کوئی مخالف ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں حافظ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے المغنی میں صوم یعنی روزوں کے احکام و مسائل کے ضمن میں ایک حاملہ عورت اور ایک مرضعہ عورت، حامل اور مرضعہ، ان دونوں سے متعلق کیا احکام مسائل ہیں روزوں سے جڑے، اس کو بتاتے ہوئے اہل علم کے متعدد موقف بیان کیا آپ نے، البتہ اپنا بھی ایک موقف بیان کیا انہوں نے، اور کہا کہ ولانا، یہ جہاں بھی مطلب یعنی ان کا ایک آپ پڑھ کر کے دیکھیں المغنی، جہاں بھی یہ اپنے موقف کو بتاتے ہوئے ولانا کہتے ہیں، تو کہا کہ ولانا قول اللہ تعالی، کہا کہ ہمارے لیے یعنی ہمارا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ قول نہیں ہے جو فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر اس میں داخل کر دیں گے ان عورتوں کو تو پھر تو وہ ان کو قضا کرنی پڑے گی۔ کہا کہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، یہ آیت کریمہ کو ابن قدامہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ مرضعہ اور حاملہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں آتی ہیں، اور اس میں انہوں نے عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس کا جو موقف ہے اس کو بھی بیان کیا، اور ساتھ میں جو دلچسپ بات آپ نے لکھی، کہا کہ لا مخالف لہما فی الصحابہ، صحابہ میں سے کوئی بھی عبداللہ بن عمر اور جو عبداللہ بن عباس کا کوئی مخالف نہیں ہے۔ کتنی یعنی اس صراحت کے بعد بھی مزید کسی صراحت کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک مسئلہ آتا ہے جو اس سبب جو اختلاف کا جو سبب ہے وہ یہ کہ ان کو کس زمرے میں رکھیں گے۔ ظاہر بات ہے جن اہل علم نے ان کو اس زمرے میں رکھے ہیں، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر نے ان کو اس زمرے میں رکھا ہے، اور وہ زیادہ جو ہے مطلب علم اور فضل اور مقام اور مرتبے کے اعتبار سے وہ زیادہ جو ہے مطلب بہتر ہیں۔ اور پھر اتنی ہی نہیں کہ ان کا ایک فتویٰ ہے عبداللہ بن عباس کا، بلکہ وہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے والی نشست میں بیان کیا ہے، وہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین میں ایسا نہیں کہ کسی کی اجتہاد کی بنیاد پر حاملہ عورت کو اس میں داخل کر رہے ہیں، بلکہ نص ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، وہ جو المنتقیٰ کی ہم نے آپ کو سنائی ہے، وہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو ایک بوڑھے مسلمان مرد اور عورت کی طرح جو کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، ایک ایسا مسلمان مریض جو کبھی بھی جو ہے اس کی شفا یابی کے امکانات نہیں ہیں، اسی ضمن میں اسی زمرے میں یہ حاملہ اور
مرجع بھی آتے ہیں کہ اگر انہیں رمضان میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، خوف ہے ان کو اپنے پر، اپنے بچے پر، تو پھر وہ روزہ نہیں رکھیں گے، اس کے بدلے میں وہ صرف اور صرف کھانا کھلائیں گے ایک مسکین کو ہر روزے کے بدلے میں، اس کی قضا ان پر نہیں ہے۔ یہی راجح قول ہے۔ اس کے علاوہ جو قول ہے وہ مرجوح قول ہے، اور وہ جو حدیث مبارکہ ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن کی اپنے سنن میں لائے ہیں، اور امام ترمذی رحمہ اللہ بھی ابواب الصوم میں، امام نسائی، ابن ماجہ، سنن اربعہ کی حدیث ہے، صحیحین میں نہیں، سنن اربعہ کی حدیث ہے۔ انس بن مالک اس کے راوی ہیں، وہ انس بن مالک نہیں جو ابو حمزہ معروف خادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انس بن مالک نے، یہ انس بن مالک الکعبی ہیں، الکعبی، ان سے ایک ہی حدیث ثابت ہے صرف، اور یہی حدیث مبارکہ۔ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لشکر ہمارے علاقے میں آیا اور آ کر کے جو ہے ہم پر حملہ کیا۔ ان میں سے جو ہے یعنی جو افراد پکڑے گئے تھے، میں بھی تھا، اور یہ پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے الحمدللہ۔ یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، اور اللہ کے رسول کے پاس جیسے ہی آئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آؤ بھی بیٹھو میرے دسترخوان میں، بیٹھو، کھاؤ میرے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں۔ اچھا روزے سے ہو، آؤ میں آپ کو روزے سے متعلق ہی بتاؤں گا۔ احدثک عن الصوم، صوم سے، روزے سے متعلق میں کچھ باتیں بتاتا ہوں، میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اور کہا کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان اللہ تعالی وضع عن المسافر الصوم و شطر الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے مسافر سے روزے کو اور جو ہے نماز کو آدھی کر دیا ہے، ظہر جو بھی 4 رکعت والی ہیں، مغرب اور فجر چھوڑ کر کے بقیہ نمازوں کو 2 کر دی، اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی ہے اس میں، اور روزے کو بھی اللہ نے تخفیف کی ہے کہ وہ رمضان میں روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی جو ہے مطلب قضا کر لے۔ اور کہا کہ والحامل والمرضع، ان کا بھی اللہ کے رسول نے نام لیا، کہا کہ الصوم، ان سے متعلق صرف صوم کا ذکر کیا اللہ کے رسول نے، کیونکہ نماز تو ان کے لیے سرے سے معاف ہے نا، جو حائضہ عورت ہے اور جو نفسا ہیں ان کے لیے تو سرے سے معاف ہے۔ تو جو خاتون ہیں مرضعہ اور حاملہ، ان کے لیے تو نماز سرے سے معاف ہی نہیں ہے، ان کو تو نماز پوری پڑھنی ہے، یہ تو مسافر نہیں ہے، ان کو تو نماز پوری پڑھنی ہے۔ نماز کی مکمل معافی تو ان کے لیے، حائضہ کے لیے ہے، ان کے لیے تو نماز کی معافی نہیں ہے، لیکن صوم سے متعلق کہا کہ جو ہے ان کے لیے چھوٹ اللہ نے رکھی ہے۔ لیکن مسافر سے جو جوڑ کے بیان کیا ہے وہ صرف ایک نسخ ہے، وہ جیسے کہ امام خطابی نے کہا رحمہ اللہ کہ صرف ایک ساتھ بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے کس کے ساتھ روزے کی معافی کی بات ہے، لیکن تفصیلی احکام خود اللہ کے رسول کے احادیث ہی کی ضمن میں دیکھی جائیں گی نا، اس حدیث کی شرح خود اللہ کے رسول کے احادیث کر رہی ہیں کہ روزے دار اگر جو ہے مسافر ہیں تو اس کے لیے روزہ وہ چھوٹ ہے، وہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے، لیکن حاملہ اور جو مرضعہ ہیں اس کے لیے بھی رمضان کے روزے نہیں ہیں، لیکن اس کے لیے کیا قضا ہے؟ قضا نہیں ہے، اس کے لیے جو فدیہ ہے، یہی اللہ کے رسول کے حدیث سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سمجھتا ہوں اپنی بات ہم نے جو دل میں بات تھی ہم نے رکھ دی ہیں۔ اب اس کے علاوہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے الجامع الصحیح میں حسن بصری اور ابراہیم النخعی رحمہ اللہ کے جو فتاوے نقل کیے ہیں کہ وہ قضا کرے گی۔ ابراہیم النخعی رحمہ اللہ کا فتویٰ مصنف عبدالرزاق میں بھی ہے کہ انہوں نے جو ہے قضا نہیں بلکہ فدیہ دینے پر بات کہی ہے انہوں نے۔ سعید بن جبیر ہیں، اور جو ہے مصنف عبدالرزاق میں تو کئی فتاوے ہیں سبحان اللہ، اور فتاوی لجنہ دائمہ کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ جو ہے قضا کریں گے، یعنی فدیہ نہیں دیں گے۔ مولانا عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا کہ فدیہ دیں گے، قضا کریں گے، فدیہ نہیں دیں گے۔ بہرحال یہ جو فتویٰ ہے یعنی علمی اصولوں کی روشنی میں راجح یہی ہے کہ جو ہے وہ فدیہ دیں گے، جو ہم نے آثار سنائے ہیں۔ یہ بھی اہل علم ہیں، ان اہل علم کی قدر اور جو ہے احترام سب کچھ یقیناً کوئی موازنہ نہیں ہے ہم جو بات پیش کر رہے ہیں، لیکن بات کی اگر بات کرتے ہیں تو یقیناً ان کا ایک فتویٰ ہے فتاوی لجنہ دائمہ وغیرہ کا اس باب کی حد تک، اور اس باب میں عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر کا جو فتویٰ ہے یقیناً وہ گراں قدر ہے، وہ زیادہ مقام رکھتا ہے۔ اور جبکہ ابن قدامہ نے کہا کہ لا مخالف لہما فی الصحابہ، صحابہ میں ان کا کوئی مخالف نہیں ہے، اور ان سب سے بڑھ کر کے وہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور سندن صحیح ہے۔ تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہی کہیں گے کہ ان کے لیے صرف فدیہ ہے، قضا نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو حاملہ عورت ہے، جو مرضعہ عورت ہے، ان کے لیے رمضان میں اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو رکھ لے، نہیں رکھنے کی طاقت ہے تو ان پر صرف فدیہ ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے روزانہ، اور ان پر کوئی قضا نہیں ہے۔ مسکین کو کتنا کھانا کھلائیں گے؟ سنن دارقطنی میں جو ہے عبداللہ بن عمر سے، عبداللہ بن عباس سے روایت ملتی ہے کہ یعنی نصف الصاع من حنطہ، یعنی گیہوں، چاول، جو قوت البلد، جو بھی مقامی اعتبار سے جو غذا ہوگی، یعنی یہ دیکھیں، یہ میرے پاس ہے،
یعنی مدن کا بھی لفظ آتا ہے، یہ ایک مد ہے اور 4 مد ملائیں گے تو ایک سا ہو جائے گا۔ یہ الساع النبوی، یہ المد النبوی، مسجد نبوی سے جو ہے یعنی امام حرم جو ہیں ان سے جو ہے الحمدللہ جو شیخ شیخ عبد المحسن القاسم ہیں حفظہ اللہ، امام حرم النبوی، ان سے جو ہے یہ چیز مجھے حاصل ہوئی ہے۔ الساع النبوی شیخ مولانا مظفر الاسلام، شیخ مولانا مظفر الاسلام جو ہے نا، ان کے حوالے سے مجھے یہ ملا ہے، شیخ عبد المحسن کے سے براہ راست نہیں، یہ ورنہ خیانت ہو جائے گی اور غلط ہو جائے گا۔ انہوں نے ترتیب دیا ہے اس کو، مولانا مظفر الاسلام صاحب کے گھر سے مجھے براہ راست یہ مجھے ملا ہے الحمدللہ، یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ تو یہ الساع النبوی ہے اور یہ المد النبوی ہے، اس 2 مد یا آدھا ساع، اس کے عوض جو ہے کھانا کھلائیں گے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ میں نے جو دراسہ کیا بڑی دیانتداری کے ساتھ اور پورے فراغ سے دل کی جو باتیں تھیں سب میں نے رکھ دی ہیں الحمدللہ، مجھے اس پر شرح صدر ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔